بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دار ارقم اسکول جوہر بوائز کیمپس کراچی، مضمون اسلامیات، جماعت نہم، سبق سورہ انفال، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 45 تا 48، کتاب صفحہ نمبر 29 تا 30، مولمہ سیدہ مبین اسد۔ عزیز طلبہ، آپ کو دار ارقم اسکول کی جانب سے مضمون اسلامیات کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آئیے اپنی درسی اسلامیات کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 29 پر موجود سورہ انفال کی آیات نمبر 45 تا 48 کا ترجمہ اور مفہوم سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 45 کا ترجمہ: مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ جب تمہارا کفار کی جماعت سے مقابلہ ہو تو اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو، میدان جنگ میں رہو اور ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ یاد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جتنی زیادہ دعا کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بڑھ کر انعام اکرام سے نوازتا ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی یہی ہدایت کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ وہاں پر یاد کریں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعام اکرام کو حاصل کر سکیں۔ آیت نمبر 46 کا ترجمہ: اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اس آیت کے ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہم پر نازل کیے ہیں، جو احکامات ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں سمجھا دیے ہیں، ہم نے ان پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کرنا، اور آپس میں ہم نے جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم آپس میں جھگڑا کرتے رہے تو ہم بزدل ہو جائیں، تو تم بزدل ہو جاؤ گے، کیونکہ اس پر انسان جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو وہ اپنی قوت کو کم کر دیتا ہے، اور اس طرح سے تمہاری قوت اور ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ صبر سے کام لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کا ہر طرح سے حامی و ناصر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 47 کا ترجمہ: اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے، یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا، کفار کے ان لوگوں جیسے مت ہونا جو اپنے گھروں سے اس رعب و دبدبے کے ساتھ نکلے تھے، سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو نکلے تھے کہ ان کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے اور وہ حق کا مقابلہ، جو اسلام کا مقابلہ جو ہے وہ کر سکیں گے۔ یہ سب باتیں ان کے دلوں میں شیطان نے ڈالی تھیں اور انہیں کہا تھا کہ میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، اور میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا اور تم لوگ فتح حاصل کرو گے۔ اور وہ اسی بات پر اتراتے ہوئے جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکلے تھے اور لوگوں کو اس بات کو دکھا رہے تھے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں گے اور ہمارے پاس ایک طرح سے قوت جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ صفحہ نمبر 30 پر آیت نمبر 48 کا ترجمہ: اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب شیطان نے کفار کو اپنی حمایت کا یقین دلایا اور کہا کہ میں تمہیں وہ سب قوت و طاقت دوں گا جس کی وجہ سے تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکے گا اور تم لوگ مسلمانوں کو شکست دے لو گے، کیونکہ میں ہی تمہارا ساتھی ہوں،
لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل آ گئی تھیں تو وہ شیطان ڈر کر وہاں سے چلا گیا تھا، کیونکہ اس نے وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا جو کوئی اور دوسری آنکھ نہیں دیکھ پا رہی تھی، کہ اللہ پاک کے حکم سے وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتوں کا لشکر لے کر مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ اور یہ سب دیکھ کر شیطان جو تھا وہاں سے ڈر کر اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہاں سے وہ بھاگ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے سخت عذاب تیار ہے اور دوزخ کا راستہ جو ہے وہ ان کے لیے کھلا ہے۔ عزیز طلباء، ان آیات کے ترجمے کو اور اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو سمجھائی ہوئی اس کی تشریح کو آپ نے اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ان الفاظ کے معنی آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے کے سبق میں آپ کو اس کے سبق کے مشقی سوالات سمجھائے جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے دلوں کو علم کے نور سے منور کر دے، آمین۔ شکریہ۔